بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور انہیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو راہ حق کی تبلیغ کر سکیں۔ ایمان والوں نے انبیاء کرام کی آواز پر لبیک کہا، مگر کچھ لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے لیے جہنم کا انتخاب کیا۔ انبیاء کرام نے اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے بہت سے معجزات بھی دکھائے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، مگر پھر بھی لوگوں نے انہیں جھٹلایا اور ان کی بات ماننے سے انکار کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ سفر میں آپ علیہ السلام کی خدمت کر سکوں اور علم دین بھی سیکھ سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے لگا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک نہر آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ دونوں درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت صرف 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی، جبکہ تیسری روٹی باقی بچ گئی۔ روٹی کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس چلے گئے۔ جب پانی پینے کے بعد آپ علیہ السلام واپس آئے، اس شخص کے پاس تشریف لائے تو دیکھا تیسری روٹی وہاں نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص بولا، مجھے کچھ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور سب جانتے تھے، لیکن اس شخص کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ دراصل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس گئے تھے تو اس وقت اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی تھی تاکہ آگے سفر کے دوران جنگل، بیابان اور صحراؤں سے گزرتے ہوئے جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ چپکے سے اپنا پیٹ اس روٹی سے بھر لے گا۔ وہاں کچھ دیر قیام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ کافی دور سفر طے کرنے کے بعد راستے میں ایک جنگل آ گیا۔ اس شخص کو بھوک لگنے لگی۔ اسی لمحے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں ایک ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا تو وہ دوڑتا ہوا آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر اس شخص سے فرمایا، آؤ ہم دونوں کھائیں۔ گوشت کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے ہرنی کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا۔ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ شخص اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، اب سچ بتاؤ، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص اپنے جھوٹ پر قائم رہا اور بولا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر بھی وہ شخص یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ کے نبی تو سب جانتے ہیں۔ اس شخص کے دوبارہ جھوٹ بولنے پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ دونوں پھر سے سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا جسے پار کر کے آگے جانا تھا، لیکن وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ وہ شخص کشتی ڈھونڈنے کی خاطر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے پانی کے اوپر اس طرح چلنے لگے جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ دریا کے پانی پر چلتے ہوئے آپ علیہ السلام اس شخص کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے آئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا جو اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے پوچھا، تجھے اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی ہے، سچ سچ بتاؤ، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟
وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ دیکھ کر بھی سچ بولنے کے بجائے پھر سے جھوٹ بولنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے راستے میں ریگستان آ گیا۔ صحرا کی ریت ایسی لگ رہی تھی جیسے سونا ہو۔ اس شخص نے ریت کو چھو کر دیکھا، کہیں سچ مچ میں سونا تو نہیں بکھرا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحرا کی تھوڑی سی ریت جمع کر کے ایک ڈھیری بنائی اور پھر اس ڈھیری سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ریت کی ڈھیری، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ آپ علیہ السلام کے یہ فرماتے ہی یہ ریت کی ڈھیری سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے سونے کی ڈھیری کے 3 حصے کیے اور پھر اس شخص سے فرمایا سونے کی ڈھیری کا ایک حصہ میرا ہے اور دوسرا حصہ تیرا ہے، جبکہ تیسرا حصہ اس شخص کو ملے گا جس کے پاس وہ تیسری روٹی ہوگی۔ اپنے سامنے سونے کی ڈھیر دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ اتنا سارا سونا کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جھٹ سے سچ بول اٹھا، اللہ کے نبی وہ تیسری روٹی میں نے چھپا لی تھی۔ آخر سونے کی لالچ میں سچ بول کر اس شخص نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنے بے ایمانی کا اقرار کر ہی لیا تھا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی سے جانتے تھے کہ تیسری روٹی اس شخص نے چھپائی ہے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا یہ سارا سونا تم ہی لے لو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر اپنے سفر پر اکیلے ہی روانہ ہو گئے۔ اس شخص نے سونا تو پا لیا لیکن اپنے لالچ، جھوٹ اور کمزور ایمان کی وجہ سے ایک نبی کی قربت اور تعلیمات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جایا جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھی نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں ڈھیر ڈھیر اینٹ آئیں گے۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں، جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔